السلام علیکم کلاس 7۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنے کام کو اچھے طریقے سے گھر میں سر انجام دے رہے ہوں گے جو ہوم ٹاسک آپ کو مل رہا ہے۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع تھوڑا کتاب سے ہٹ کر ہے۔ ہم گرامر کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ قواعد اردو کی۔ تھوڑا ہم اس طرف چلتے ہیں۔ آج جو آپ چیز پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو ایک جملے بنانے میں، آپ کے پیراگراف کو مکمل کرنے میں ہیلپ دیتی ہے۔ اگر ان کو اکیلا دیکھا جائے تو وہ اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن ان کے بغیر آپ کی اردو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ ٹاپک ہے ہمارا حرف اور حرف کی اقسام۔ حرف آپ کے پاس جو ہوتے ہیں ان میں وہ اکیلے کوئی معنی نہیں رکھتے، لیکن ان کے بغیر آپ کے پاس کوئی جملہ، کوئی پیراگراف میننگ فل نہیں ہوتا۔ آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کے لیے اور بااثر بنانے کے لیے آپ کو حروف کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں حرف ہوتے کیا ہیں۔ حرف کی تعریف۔ حرف وہ کلمہ ہے جو نہ تو کسی چیز کا نام ہو اور نہ ہی کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے اور نہ ہی کوئی الگ معنی رکھتا ہو۔ یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو کسی بھی چیز کا نام نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کام کو شو کر رہا ہے، جیسے بھاگنا، دوڑنا، بیٹھنا، لکھنا۔ کوئی ایسی چیز کو بھی وہ شو نہیں کر رہا، اور نہ ہی یہ کوئی الگ سے معنی رکھتا ہے، یعنی کہ کوئی میننگ فل ورڈ آپ کے پاس یہ نہیں ہوتے۔ مزید اس کی ڈیفینیشن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حرف وہ کلمہ ہوتا ہے صرف دوسرے کلموں کو آپس میں ملانے کا کام دیتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر ہی بامعنی بنتا ہے۔ یعنی حرف اکیلا کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ جب دوسرے کلموں کے ساتھ اسم یا فعل کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ میننگ فل ہو جاتا ہے۔ اکیلا نہ اس کی کوئی پہچان ہے، نہ اس کا کوئی معنی ہے۔ اگر ہم اس کو اکیلے میں پڑھیں تو ان کا کوئی معنی آپ پر واضح نہیں ہوتا۔ حروف کی بہت سی اقسام ہیں جو دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر اپنا معنی مکمل کرتی ہیں۔ آپ کا لیول جو ہے وہ 7 کا لیول ہے، تو ہم یہاں پر صرف 4 جو ہے حروف کی اقسام پڑھیں گے۔ پھر لیول بڑھتا جاتا ہے تو آپ اس میں آگے، اس میں جو گہرائی ہے وہ آتی جاتی ہے۔ آپ کے کورس میں، آپ کی کتابوں میں مزید حروف کا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ کچھ کتابوں میں کچھ جو ڈیفینیشنز ہیں ہوتی وہی ہیں، صرف الفاظ کو ادھر ادھر کر کے ڈیفینیشن کو لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ چونکہ گرامر بکس بچے یوز کرتے ہیں تو کنفیوز آپ نے نہیں ہونا۔ جو پہلے میں نے ڈیفینیشن پڑھی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ والی دونوں جو ہیں وہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ حرف وہ کلمہ ہے جس کا اپنا کوئی مطلب نہیں ہوتا، یہ اسموں اور فعلوں کو جوڑنے کے کام آتا ہے، جیسے کو، اب، اس، ان وغیرہ۔ اب آ جاتے ہیں ہم حروف کی اقسام پر۔ سب سے پہلے حروف جار۔ حروف جار وہ حروف ہیں جو کسی اسم کو فعل سے ملائیں، یعنی کوئی اسم، کوئی بھی اسم کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے، چاہے وہ جاندار ہے، چاہے وہ بے جان ہے، وہ انسان کا نام ہے، وہ جانور کا نام ہے۔ کوئی بھی اسم جب وہ کسی فعل کے ساتھ ملاتا ہے، کسی اسم کو فعل کے ساتھ ملانے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ حروف جار کہلاتے ہیں۔ اسم کا کسی فعل سے رابطہ پیدا کریں۔ حروف جار، کچھ یہ جو حروف لکھے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ حروف جار ہیں۔ کا، کے، کی، کو، پر، سے، تک، تلک، اوپر۔ ان کا جملوں میں استعمال اور وضاحت دیکھیں۔ احمد کا کام ختم ہو گیا۔ اب احمد اسم ہے، کام ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا فعل ہے، وہ کوئی ایکشن ہے، ورب ہے۔ اگر میں اس سنٹینس کو ایسے پڑھوں، احمد کام ختم ہو گیا، مجھے نہیں پتا کہ احمد سے پوچھا جا رہا ہے یا احمد کو بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ یہ مجھے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہو رہا۔ لیکن جب میں اس میں حرف جار کا اضافہ کرتی ہوں، احمد کا کام ختم ہو گیا، تو میرے پاس ایک میننگ فل سنٹینس بن جاتا ہے۔
اور مجھ پہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ احمد نے کام ختم کر لیا ہے۔ اسی طرح مزید سنٹینسز ہیں، کتاب میز پر رکھ دو، بلی دیوار کے اوپر بیٹھی ہے۔ پر اور اوپر آپ کے پاس اس میں حروف جار ہیں۔ دوسرا آپ کے پاس حروف ہے حروف اضافت۔ حروف اضافت وہ حروف ہیں جو صرف اسموں کے باہمی تعلق کو ظاہر کریں۔ اب اس میں صرف آپ کے پاس اسم آ جاتے ہیں۔ حروف جار میں آپ نے پڑھا وہ حروف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں، اور حروف جار میں آپ نے پڑھا کہ یہ صرف دو اسموں کے تعلق کو ظاہر کرے۔ جیسے اس میں ہے کا، کے، کی، کو۔ شوکت کا بھائی، اب یہ دونوں اسم ہے، شوکت بھی اسم ہے، بھائی بھی اسم ہے۔ طاہر کی کتاب، طاہر بھی اسم ہے، کتاب بھی اسم ہے۔ ان دونوں میں رابطہ جو ہے قائم کرنے کے لیے جو حروف استعمال ہوں گے وہ حروف اضافت ہیں۔ باغ کے پھول، ان میں کا، کی، کے حروف اضافت ہیں۔ وہ آپ کے پاس اب ورڈ سے دو اسم تھے۔ اب آپ کو میں حروف اضافت جملوں میں بھی استعمال کر کے بتا دیتی ہوں۔ سارا کا گھر پیارا ہے، یہ علی کے کپڑے ہیں، آمنہ کی گڑیا بولتی ہے۔ جو انڈر لائن لفظ ہیں، خط کشیدہ الفاظ ہیں، وہ آپ کے پاس حروف اضافت ہیں۔ اب سارا اسم ہے، گھر بھی اسم ہے، علی اسم ہے، کپڑے بھی اسم ہیں، آمنہ اسم ہے، گڑیا بھی اسم ہے۔ یہ دو اسم کو آپس میں ملایا جا رہا ہے، جملے کے سینس میں بھی ہو سکتا ہے، جملے کی فارم میں بھی ہو سکتا ہے، اور جسٹ آپ یہ دیکھیں آپ کے پاس دو الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی شوکت ایک اسم ہے تو بھائی بھی ایک اسم ہے، طائر کتاب، باغ پھول۔ دو اسموں کو آپس میں آپ جملے کی فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ سپریٹ بھی لکھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، حروف عطف، جیسے کہ آپ کو تصویر میں نظر آ رہا ہے، کر، اور، و، نیز، پھر، یہ وہ حروف ہیں جو حروف عطف کہلاتے ہیں، جو کہ آپ کے پیراگراف میں، آپ کے جملوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کو، ان حروف کو ہم حروف عطف بولتے ہیں۔ حروف عطف یہ حروف اسموں اور جملوں کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب اس میں دو اسم بھی آپس میں مل سکتے ہیں اور دو جملے بھی مل سکتے ہیں۔ حروف جار میں آپ نے پڑھا اسم کو فعل سے ملانا، حروف اضافت میں آپ نے پڑھا دو اسموں کو ملانا۔ اب حروف عطف میں یہ دونوں چیزیں آ گئی ہیں، دو اسم بھی مل سکتے ہیں اور دو جملے بھی مل سکتے ہیں، جس کو آپ انگلش میں کنجکشن بھی کہتے ہیں۔ مثلاً اور، و، کر، نیز، پھر۔ ایک فعل کو دو اسموں کے تابع کرے، یعنی کہ ایک کام کو دو لوگ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، ایک فعل کو دو اسموں کے تابع کرے، دو لوگ ایک کام کر رہے ہوں، جیسے کہ نیچے سنٹینس میں دیکھیں، کلیم اور زاہد فیصلہ آباد چلے گئے، دونوں نے ایک ہی کام کیا ہے، اسم دو استعمال ہوئے ہیں۔ اگر میں اس جملے کو یوں لکھوں، کلیم فیصلہ آباد چلا گیا، زاہد فیصلہ آباد چلا گیا، تو ایک خوبصورتی جو ہوتی ہے لکھائی کی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر اس جملے کو میں اس طرح لکھ دوں، کلیم اور زاہد فیصلہ آباد چلے گئے، تو یہ میرے پاس ایک سالڈ سنٹینس ہے، مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ میں دونوں کے بارے میں ایک ہی بات کر رہی ہوں۔ تو ان دونوں اسموں کو آپس میں ملانے کے لیے جو حرف استعمال ہوا وہ عطف ہے۔ اس کا ایک اور سنٹینس آپ دیکھ لیں، تم قلم اور کتاب میز پر رکھ دو۔ اب یہ بھی دو اسم ہیں، رکھنا دونوں کو میز پر ہے، ایک ہی کام دونوں کے ساتھ کرنا ہے، تو جو ان دونوں کو آپس میں ملا رہا ہے وہ حروف عطف ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے دو افعال کو ایک اسم کے تابع کرنا۔ پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ دو اسموں کو ایک کام کے مطابق بتانا تھا، اب یہاں پہ دو کاموں کو ایک اسم کے مطابق کرنا ہے، جیسے ایک بندہ دو کام کر رہا ہو۔ پہلے حصے میں آپ نے دیکھا کہ دو بندے ایک کام کر رہے ہوں، اور یہاں پر ہے ایک بندہ دو کام کر رہا ہو۔
سارا کھانا کھا کر اسکول چلی گئی. اب سارا نے پہلے کھانا بھی کھایا پھر وہ اسکول چلی گئی. میں اس سنٹینس کو ایسے پڑھوں, سارا نے کھانا کھایا, سارا اسکول چلی گئی. اور اردو ادب کے لحاظ سے یہ جملہ رائٹ نہیں ہے, درست نہیں ہے. جب ہمارے پاس حروف ہیں تو ہمیں ان سے ہیلپ لینی ہے اور اس جملے کو بامعنی اور وزندار بنانا ہے. تو اس جملے کو میں جب حروف عطف کی مدد سے لکھتی ہوں تو یہ میرے پاس ایسے ہو جاتا ہے, سارا کھانا کھا کر اسکول چلی گئی. تو کر جو ہے وہ ان دونوں فعل کو, دونوں افعال کو آپس میں ملا رہا ہے اور بتا رہا ہے سارا نے یہ دونوں کام کیے. تو وہ میں نے حروف عطف یہاں پر استعمال کر کے جملے کو وزن دے دیا. آگے چلتے ہیں. و اور پھر. و عربی اور فارسی الفاظ کو ملاتا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اردو جو ہے وہ فارسی, عربی, ہندی زبانوں سے مل کر بنی ہے. ترکی بھی ہے اس میں. تو اس میں مختلف زبانوں کے الفاظ جو ہیں وہ شامل ہیں, جیسے مثلاً سیاہ و سفید, صبح و شام, شب و روز. پھر لفظ جو ہے وہ ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, لیکن اس میں سلسلہ ہوتا ہے. مثلاً آگ لگی پھر بجھ گئی, بڑوں نے روٹی کھائی پھر بچوں نے کھائی. اس کی اگزامپل دیکھ لیں. گرد و غبار, پہلے بجلی چمکی پھر بارش شروع ہو گئی. امید ہے آپ کو یہ یہاں تک سمجھ آ گیا ہوگا. ہمارے پاس ہے حروف استفہام, یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. یہ وہ حروف ہیں جو کچھ پوچھنے کے موقع پر استعمال ہوتے ہیں, سوال کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے ہم پوچھتے ہیں آپ سے یا آپ کے پیرنٹس آپ سے پوچھتے ہیں, کوئی بھی سوال ہو سکتا ہے. جیسے ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے پوچھتے ہیں کل کیوں غیر حاضر تھے, ہوم ورک کیوں نہیں کیا. تو وہ حروف جو آپ کے جملوں کو سوال میں تبدیل کر دیں وہ حروف استفہام ہیں. یا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا, کب, کیسے, کتنا, کیونکہ, کون, کہاں. یہ کیسے ہو گیا, بابر کون ہے, تم نے کیوں جھوٹ بولا. یہ وہ الفاظ جو آپ کے سنٹینس کو, آپ کی اسٹیٹمنٹ کو جملے سوال میں تبدیل کر دیں, وہ حروف استفہام ہیں. لاسٹ ہے آپ کے پاس حروف تحسین. تحسین کا مطلب ہے داد دینا, کسی کی تعریف کرنا. اس کا تحسین کا مطلب ہی ہے تعریف کرنا. یہ وہ حروف ہیں جو کسی چیز کی تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انہیں حروف انبساط بھی کہتے ہیں. سبحان اللہ, مرحبا, شاباش, آفرین, خوب, واہ واہ, آہ, ماشاء اللہ, بہت خوب, جزاک اللہ. یہ وہ تمام حروف ہیں جو ہم کسی کی تعریف کے لیے یا کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر ہمارے منہ سے نکلتے ہیں. واہ واہ, کتنا پیارا موسم ہے, جزاک اللہ, آپ نے میری مدد کی, شاباش, تم نے بہت اچھا کام کیا, ماشاء اللہ, یہ گھر بہت خوبصورت ہے. تو وہ تمام حروف جو ہم کسی کی تعریف کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اب دیکھیں, سبحان اللہ, کتنا پیارا موسم ہے, مرحبا, رمضان, واہ واہ, بہت خوب, شاباش. امید ہے آپ کو حروف اور اس کی اقسام جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.